ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو پشتو نہیں سمجھ آتی تو اب میں نے کہا ہے پاکستان میں جو پشتون تحفظ موومنٹ والے ہیں کہ پلیز انگریزی اور اردو میں ترجمہ کر لیں کہ جب منظور پشتین ایک بچہ ہمارا ایک نوجوان اتنی ریشنل بات کر رہا ہے, اتنی لاجیکل دلائل دے کے بات کر رہا ہے, نہ کبھی میں نے اس کے منہ سے کوئی گالی گلوچ سنی ہے, نہ میں نے اس کی زبان سے کبھی کوٹھوں کا ذکر سنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے منسٹرز کی زبانوں سے آتا ہے, نہ کبھی اس نے کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. وہ آئین کی اور قانون کی بات کر رہا ہے, وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کر رہا ہے, وہ مسنگ پرسنز کی بات کر رہا ہے, وہ بات کر رہا ہے جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ دنیا جہان میں کر رہے ہیں, اور وہ اکیلا کر رہا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ اس کو انتہا پسند کہتے ہیں, اس کو انتشار پسند کہتے ہیں, اس کو دہشت گرد کہتے ہیں, تو آپ پلیز کسی کو بٹھائیں ترجمے پہ, خود کم از کم اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی انتشار پسندی ہوئی ہے یا انتہا پسندی ہوئی ہے یا دہشت گردی ہوئی ہے یا وار ہوئی ہے تو وہ نہ کسی پشتون سویلین کی وجہ سے ہوئی ہے, نہ منظور پشتین کی وجہ سے ہوئی ہے. جب ایریل بمبارڈمنٹ نارتھ وزیرستان میں ہوئی تھی تو پشتونوں نے نہیں کی تھی. آئی ایم سوری ٹو انفارم یو کہ سویلینز نے نہیں کی تھی. جب گھروں پہ لوگوں کے اٹیک ہوا اور مسمار کیے گئے تو یہ پشتونوں نے اور منظور پشتین نے نہیں کیے تھے. اسی طرح جب طالبان آئے اور ہماری سوسائٹی کا جو فیبرک ہے وہ سب تباہ ہو گیا, وہ ہماری تخلیق نہیں تھی. ہم یا منظور پشتین نے نہ طالبان بنائے, نہ وہ طالبان کا گاڈ فادر تھا. جو طالبان کا جس کو گاڈ فادر کہا جاتا ہے وہ ایک فارمر DGISI ہے, کر لیجئے آپ اپنی ریسرچ.